ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا، کہا کہ امید ہے ایرانی وزیر داخلہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ دورے سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا، علاقائی صورتحال پر بھی پیش رفت کی امید ہے۔ سکندر مومنی نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات فقید المثال ہیں۔ پاکستانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی کا ہمیشہ معترف رہا ہوں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملیں گے۔ ایران کو ہر امریکی فوجی کے قتل کی گئی کئی گنا قیمت چکانی ہوگی۔ سیکرٹری جنگ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو واضح ہدایت دے دی۔ صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، کہا کہ امریکی فوج اردن سے ملنے والے کچھ ناقابل شناخت جسمانی اعضاء کا جائزہ لے رہی ہے، ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کو امریکہ میں گرفتار نہیں ہونے دوں گا، گرفتاری ایرانی رہنماؤں کی ہونی چاہیے جو خون ریز اور بربادی کے اصل ذمہ دار ہیں۔ ٹرمپ نے سروے شیئر کر دیا، 60% امریکی ووٹرز نے معاہدے کی حمایت اور 23% نے مخالفت کی۔ دشمن حملوں کے ذریعے ایرانی عوام کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ایران اپنے حق، قومی مفادات اور یا اصولوں سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ایران نے مفاہمتی یادداشت میں کوئی رعایت نہیں دی، زیادہ تر شقیں ایران کے حق میں ہیں۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، امریکہ سے جنگ ایران کی برتری پر ختم ہوگی۔ دنیا کو معلوم ہو گیا کہ ابن ہرمز ایران کی اصل طاقت ہے۔ اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں، امریکہ نے ہماری صلاحیتوں کو کم سمجھنے کی غلطی کی۔ امریکی دعووں کو الفاظ کی بجائے ان کے عمل پر پرکھا جائے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی امید پھر روشن۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، 10 روزہ جنگ بندی کا مقصد کشیدگی میں کمی لانا اور عبوری معاہدہ بحال کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ سفارتی حل کے لیے تیار ہے۔ تہران سے بھی گرین سگنل مل رہے۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کی تجویز کی خبروں کے باوجود خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برینٹ کروڈ آئل 89 اور WTI $83 فی بیرل ہو گیا۔ امریکہ کی ایران پر بمباری، متعدد شہروں میں دھماکے۔ ایرانی شہر شیراز میں دھماکوں کی شدید آوازیں سنی گئیں۔ شمالی مغربی صوبے مشرقی آذربائیجان میں عسکری ہدف پر امریکہ کا حملہ، ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ صوبہ ہرمزگان کے ساحلی علاقوں میں دھماکوں کے بعد ایئر ڈیفنس الرٹ۔ ابن ہرمز میں تجارتی جہاز پر پروجیکٹائل حملہ۔ برطانوی میری ٹائم اتھارٹی کے مطابق جہاز کا سٹیئرنگ سسٹم متاثر ہوا۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری ہے۔ 20 جولائی تک 7 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا، ایک جہاز کو روکا گیا۔ کینیڈا کی مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کینیڈین وزیر خارجہ کا پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ اقتصادی تعاون پاکستان اور کینیڈا کی مشترکہ ترجیح ہے۔ کاروباری روابط کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تجارت، زراعت اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملی۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام پر پاکستان کا موقف اجاگر کیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات۔ غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ اور سائبر کرائمز کی روک تھام پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں کو اعلیٰ معیار اور مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت۔ ریلویز ٹرانسفارمیشن پلان پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس میں کہا، جدید اور مؤثر ریلوے نظام ملکی معیشت، تجارت اور علاقائی روابط کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ڈیزل 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت 35 پیسے فی لیٹر کمی سے 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر۔ وفاقی کابینہ نے پیٹرولیم مصنوعات کے لیے نیا یومیہ پرائسنگ میکانزم منظور کر لیا۔ نئی قیمتیں گزشتہ 7 ورکنگ ڈیز کی اوسط عالمی قیمت کے مطابق ہوں گی۔ ہفتہ اتوار کی گزشتہ اعلان کردہ قیمتیں برقرار رہیں گی۔
لنڈی کوتل اور جمرود میں سیلابی ریلے میں بہنے والے 6 افراد کی لاشیں برآمد۔ آپریشن میں 50 سے زائد اہلکاروں اور غوطہ خور ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاک افغان شاہراہ پر سیلابی پانی میں پھنسنے والی 100 سے زائد گاڑیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش، لاہور میں بھی بادل جم کر برسے۔ 23 جولائی تک دریاؤں میں طغیانی اور نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن کے پشاور ہائی کورٹ کے 4، سندھ ہائی کورٹ کے 3 ججز کو مستقل کرنے کی منظوری۔ پشاور ہائی کورٹ کے ججز میں جسٹس ثابت اللہ، جسٹس انعام اللہ، جسٹس اورنگزیب، جسٹس فرح جمشید شامل۔ سندھ ہائی کورٹ کے مستقل کیے گئے ججوں میں جسٹس سریش کمار، جسٹس شاہ نواز میمن اور جسٹس ہمایوں خان شامل۔ کشمیر کے تمام مسائل کی تحقیقات کے لیے ایک ٹروتھ کمیشن قائم کیا جائے۔ بلاول بھٹو کا ایک بار پھر مطالبہ۔ کہا کہ خواجہ آصف سینئر سیاستدان ہیں مگر وفاقی سطح پر گورننس میں بعض مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی میں 90 کی دہائی کی شٹر ڈاؤن سیاست کا نقصان ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ نہیں چاہتا کہ کراچی جیسی ہڑتالوں کی سیاست کا سامنا کشمیر کو بھی کرنا پڑے۔ فتنہ ہندوستان اور پراکسیز کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی حمایت حاصل ہے۔ افغانستان نے دوحہ معاہدے کے باوجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ISPR سمر کیمپ کی شرکاء سے گفتگو۔ کہا پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ قومی اتحاد، یکجہتی، باہمی اعتماد اور نوجوانوں کی مثبت سوچ ہی مضبوط اور پرامن ملک کی ضمانت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیلا آفریدی سے ورلڈ فوڈ پروگرام کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ دو طرفہ شراکت داری مزید مستحکم کرنے اور ترجیحی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سہیلا آفریدی نے کہا دہشت گردی سے زم اضلاع بہت متاثر ہوئے، انفراسٹرکچر کے ساتھ معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ گرین کلائمیٹ اقدامات اور ارلی وارننگ سسٹمز میں سرمایہ کاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔